ایران نے امریکی موجودگی کو اشتعال انگیز قرار دیا اور یہ ایران اور امریکہ کی جھڑپیں ہیں یا پھر کسی تیسرے ملک یا طاقت کی کارستانی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ایک ڈیل کے بہت قریب ہیں اور بہت جلدی امریکہ کی عوام کو یہ خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اگر ایران نے امریکہ کی باتوں پر عمل نہ کیا یا جو ڈیل اس وقت ٹیبل پر موجود ہے، کوئی ایک فریق بھی اگر انکار کرتا ہے تو امریکہ جاتے جاتے ضرور ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان ہی مذاکرات ہوتے ہیں۔ جب ایک سے زیادہ دشمن میدان جنگ میں موجود ہوں تو پھر کوئی بھی فریق ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ وہ آئے، وہ مسکرائے، انہوں نے سلام کیا، ہمارا موقف یہ ہے، ہم نے ان کا حال چال پوچھا، یہ سارا ڈپلومیٹک لینگویج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، خبر یہ ہے کہ ایرانی شہر بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھا ہے اور ایرانی صوبے ہرمزگان میں ایرانی فوج اور دشمن عناصر کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ جھڑپ کشم جزیرے اور آبن ہرمز کے قریب حساس ساحلی علاقوں میں ہوئی، جہاں حالیہ دنوں میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اور بعض رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ سامنے آیا کہ ایرانی فورسز نے مشکوک بحری نقل و حرکت یا دشمن کے جو اہداف ہیں ان کو روکنے کے لیے کارروائی کی، جبکہ سرکاری سطح پر مکمل تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئی۔ علاقہ اس وقت انتہائی حساس سمجھا جا رہا ہے کیونکہ آبن ہرمز دنیا کی اہم ترین تیل گزرگاہوں میں شامل ہے۔ دوستو، آپ کو یہ خبر دے دیں کہ گزشتہ دنوں امریکی اور ایرانی فورسز کے درمیان بھی سمندری تناؤ، ڈرون نگرانی اور بحری جھڑپوں کی خبریں سامنے آتی رہی۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے بحری راستوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ ایران نے امریکی موجودگی کو اشتعال انگیز قرار دیا اور یہ ایران اور امریکہ کی جھڑپیں ہیں یا پھر کسی تیسرے ملک یا طاقت کی کارستانی ہے۔ اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ دوستو، میں آپ کو جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور تفصیلات کے مطابق اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایرانین ایئر ڈیفنس ایکٹیویٹڈ ان ویسٹرن تہران، اسٹیٹ میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ویسٹرن تہران کے اندر جو دفاعی نظام ہے اسے مکمل طور پہ ایکٹیو کر دیا گیا، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران کے تیل بردار جہازوں کے اوپر امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ یہ میجر ڈیولپمنٹ ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ایک ڈیل کے بہت قریب ہیں اور بہت جلدی امریکہ کی عوام کو یہ خوشخبری سننے کو ملے گی، اور ایران کی طرف سے بھی آپ کو اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ مذاکرات اور جو پیغامات اور جو ثالثیوں کو جو انہوں نے اپنا مسودہ دیا، جو 14 نکات ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹس دیکھے ہوں گے، لیکن دونوں طرف سے ہی حملے ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں، اس سے پہلے ایران نے بھی ایسی ہی ویڈیوز جاری کی تھی جس میں جو امریکی لڑاکا طیارے تھے ان کو بحری جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے اندر جہاں جہاں بھی امریکی بحری بیڑے موجود ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور انہوں نے ڈرونز کا استعمال کیا، بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا، اور پھر اس کا رخ ان جہازوں کی طرف تھا جو ایران کے پانیوں کے بہت ہی قریب ہیں۔ اور اب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات اور ایک ڈیل کے بہت ہی قریب ہیں، لیکن ایسے وقت میں یہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یقیناً یہ اس پورے عمل کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ لیکن دوستو، اگر جنگ یہ چھوٹی موٹی جو دونوں طرف سے جو کارروائی کی جا رہی ہے یہ جنگ کا حصہ ہے، کیونکہ ابھی تک مکمل طور پہ اس جنگ کا خاتمہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی دونوں طرف سے کوئی ایسا اعلان ہوا، اور آنے والے کچھ دنوں میں چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ اگر ایران نے امریکہ کی باتوں پر عمل نہ کیا یا جو ڈیل اس وقت ٹیبل پر موجود ہے، کوئی ایک فریق بھی اگر انکار کرتا ہے تو امریکہ جاتے جاتے ضرور ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ لیکن ایران بھی تیار ہے، اور آج جو ہم نے ملاقات دیکھی ہے مسعود پشکان اور مصطفیٰ خامنائی کے درمیان، وہ بہت ہی فروٹفل ثابت ہوئی۔ ودن ایران یہ آپ کو اس قسم کی خبریں مل رہی ہیں، وائبز وہاں سے یہ آ رہی ہیں، اور پیغام جو ہے وہ مصطفیٰ خامنائی کی طرف سے ایرانی قیادت کو دے دیا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان ہی مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن جب ایک سے زیادہ دشمن میدان جنگ میں موجود ہوں تو پھر کوئی بھی فریق ماحول کو خراب کر سکتا ہے، اور کسی تیسری طاقت نے اگر ماحول کو سبوتاج نہ کیا تو امید ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے بادل ہمیشہ کے لیے ٹل جائیں گے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے، اور امریکہ اور ایران جنگ بندی کے لیے ایک قلیل مدتی معاہدے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ باقی چیزیں اس معاہدے کے حوالے سے کیا ہیں، یہ میں آپ کو اس خبر کے بعد تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اور خبر اب دوستو یہ بھی آ رہی ہے، اور یہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے،
اور IEA کے ہیڈ نے دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ جس طرح سے ایران اور امریکہ کی جنگ آگے بڑھ رہی ہے، اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یقیناً دنیا میں ایک انرجی کرائسس جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. The global energy markets are headed into the troubled waters as the war continues to knock out millions of barrels of oil a day. Said Fateh Birol, head of the International Energy Agency کے یہ ہیڈ ہیں جی، جنہوں نے یہ خبردار کر دیا دنیا کو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ in my view the name of the game could well be volatility. As such, oil security will still be a key issue, he said at the Canada Growth Summit. اور کینیڈا گروتھ سمٹ کے اندر انہوں نے ان تمام خیالات کا اظہار کیا. دنیا میں سر تیل سب سے بڑی ایک حقیقت ہے. اگر دنیا کا تیل ہی بند ہو جائے تو نہ آپ کے کارخانے چلیں گے، نہ آپ کا جو انڈسٹری ہے وہاں سے آپ کے پروڈکٹس تیار ہوں گی. دنیا کی پوری اکانومی رک جائے گی، اور اسی لیے آبنہ ہرمز کا کھلنا بہت ہی ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں برطانوی خبر ایجنسی جو رپورٹ کر رہی ہے. برطانوی خبر ایجنسی کے ذرائع کے مطابق حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ قلیل مدتی جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے ابتدائی فریم ورک تیار کیا گیا. دونوں ممالک کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے. یہ منصوبہ ایک جامع امن معاہدے کی بجائے ایک قلیل مدتی یادداشت مفاہمت پر مبنی ہے. خبر ایجنسی کے مطابق مجوزہ فریم ورک 3 مراحل میں سامنے آئے. اب یہ 3 مراحل کیا ہیں؟ ون بائی ون ذرا اس کو سنیں. پہلا مرحلہ، باضابطہ طور پر جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا، یعنی دونوں فریق پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جناب آج سے سیز فائر، ہم نہ آپ پر حملہ کریں گے، نہ آپ ہمارے اتحادیوں پر حملہ کریں گے، اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی ایسی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اب آ جاتے ہیں دوسرا مرحلہ. دوسرے مرحلے میں آبنہ ہرمز کے بحران کو حل کیا جائے گا. یہ دنیا میں جو تیل کی قیمتیں، IEA کا جو ہیڈ ہے وہ کینیڈا گروتھ سمٹ کے اندر جو باتیں کر رہا ہے کہ دنیا ایک نئے کرائسس کی طرف بڑھ رہی ہے، انرجی کرائسس سر اٹھا رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے آبنہ ہرمز کو آپ کو کھولنا پڑے گا اور بحران کا حل نکالا جائے. اور تیسرا مرحلہ، اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے. دیکھیں یہ روزانہ اگر اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا تو بار بار آبنہ ہرمز اور اس خطے کا جو امن ہے وہ تباہ ہو جائے گا. ایران یہ چاہتا ہے کہ ایک مستقل جو حل ہے اس کا نکالا جائے. اور گارنٹورز کون ہوں گے؟ گارنٹیز دی جائیں کہ امریکہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. اب دیکھیں امریکہ سے ایران کچھ ایسی شرائط اور انہیں کاغذ پر بھی اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی باندھنا چاہتا ہے کہ کل کو اگر ان کا دل چلے یورینیم ہم سے لے کر چلے جائیں، ہمارے جو بیلسٹک پروگرام ہے اس کا بھی کوئی ایکسیس چاہیے، آبنہ ہرمز جو ہم سے کھلوا لیں، اور ہم سے جو وعدے کرتے ہیں اگر پورے نہیں کیے گئے تو پھر ہم کس طرف جائیں گے. تو گارنٹورز، انٹرنیشنل معاہدے، اور پھر ایک ایسی سچویشن میں ان کو دھکیلنا ہے، یعنی باندھنا ہے جہاں پر ایران کو دھوکہ نہ دیا جائے. دوستو دوسری جانب ترجمان ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی صاحب. ان کے سٹیٹمنٹ سے اس پوری 60 دن کے اندر آپ نے سنی بھی ہوں گی. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایرانی جو طاقت ہے ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حد میں نتیجے پر نہیں پہنچی. ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے جن سورسز کو کوٹ کیا اور جن لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی تجویز کے بارے میں امریکہ کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا. ایک بار فیصلے ہونے کے بعد اسے پاکستانی ثالثوں تک پہنچایا جائے گا. پیغامات کے اس تبادلے کے نتائج کی بنیاد پر اگلے اقدامات کا تعین کیا جائے گا. میں آپ کو ایک لمحے کے لیے یہاں پہ روکوں گا کیونکہ اس پورے سینیریو میں دیکھیں گے جو وزارت خارجہ ہوتی ہے یا پھر ترجمان ہوتے ہیں، یہ اسٹیٹ کا موقف دنیا کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. اصل کام ہو رہا ہے مسعود پشکان اور مجتبیٰ خامنہئی کی ملاقات کے اندر، اور وہاں پر یہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی. دیکھیں یہ جو 14 نکات کا جو مسودہ ہے وہ پاکستان کے ذریعے ان کے حوالے کیا گیا، اور پھر مسعود پشکان جو ہیں وہ چلے گئے مجتبیٰ خامنہئی کے پاس. اور مجتبیٰ خامنہئی یاد رکھیے گا کہ رہبر ہیں ایران کے اور سپریم لیڈر ہیں ایران کے، اور آیت اللہ خامنہئی کے بعد ان کو اس عہدے پر جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا یا پھر ان کا انتخاب ہوا. تو اس انتخاب کو پاسداران انقلاب بھی، ان کی بھی ایک اہمیت ہے، اور اوبویسلی پاسداران انقلاب بھی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایران کی عوام بھی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک مذہبی آپ کو ایک رجحان نظر آئے گا. اور پھر ویسے بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ایک انسان، اور آج جو مسعود پشکان نے جو باتیں کہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلے اب مجتبیٰ خامنہئی نے کرنے، اور وہاں سے گرین سگنل لیا گیا. دیکھیں یہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. 2.5 گھنٹے میں صرف حال چال نہیں پوچھا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کی اس وقت کیا کوششیں ہیں، اور پاکستان کا کیا کردار ہے، اور ہم خطے کے اندر اپنے کون کون سے پوائنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں. آبنہ ہرمز ایک نئی طاقت ایران کے پاس آ گئی جو یورینیم اور ایٹم بم سے بڑی طاقت تھی. ایک محاذ
جہاں سے امریکہ دنیا پوری کنٹرول ہو رہی ہے، نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو اپنے جو آرسنلز ہیں ان کو ری وزٹ کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو اپنی فارن پالیسی کو دوبارہ سے بنانا پڑا ہے، امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ 2.5 گھنٹے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اب دیکھیے گا کہ جو بھی نتائج نکلیں گے اور جو بھی ایران کی طرف سے پیغام آئے گا، وہ عباس اراغچی صرف میسنجر ہیں، کام اور جو اصل فیصلے ہیں وہ رہبر آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی جو ہے وہ کریں گے۔ دوستو، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی پاکستانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اور ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک نے استحکام برقرار رکھنے، کشیدگی روکنے کے لیے مسلسل بات چیت پر بھی زور دیا۔ دونوں ممالک نے سفارتکاری اور تعمیری علاقائی تعاون پر بھی زور دیا۔ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ہوا، وہ آئے، مسکرائے، اصل سٹوری لائی کرتی ہے جی بٹوین جو میٹنگ ہوئی ہے اور بٹوین دا اسٹیٹمنٹ اور جو پیغام جاری کیا گیا مسعود پزیشکیان اور اس ملاقات کے حوالے سے جو وہ مصطفیٰ خامنائی سے مل کر آئے ہیں۔ اور پھر پہلی بار پاکستان نے آفیشلی ایران امریکہ جنگ پر لب کشائی کی ہے، ورنہ اب تک جو ساری رپورٹس ہے وہ آپ کو عالمی میڈیا بتا رہا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ جی آئے، انہوں نے امریکہ ایران جنگ بندی کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی توقع سے پہلے یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے اور پاکستان امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہے۔ مذاکرات کے اگلے دور کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، لیکن ایسے کسی بھی دور کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا۔ ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں طاہر اندرابی صاحب آئے، انہوں نے تمام باتیں کہی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہاں سے جو بقائی صاحب ہیں کر رہے ہیں، یا پھر عباس اراغچی صاحب نے کیا، چونکہ فیصلہ ساز کرتے ہیں مسعود پزیشکیان، مصطفیٰ خامنائی اور یہاں پر پاکستان کے طاقتور حلقے کہ کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ میں نے آپ کو کل یہ خبر دی تھی کہ پاکستان کے میڈیا کو بتا دیا گیا کہ جناب جب تک کوئی معاملات آگے نہیں بڑھتے آپ اسے ڈاؤن پلے کریں، اور ہیڈ لائنز میں آپ نے اس چیز کو بالکل نہیں رکھنا، چونکہ ہمیں نہیں معلوم آپ نے ہرمز کے اندر اس سے کیا سچویشن ہے، اور دونوں فریقین کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے حملہ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے انتظار کیا جائے۔ تو اس تناظر میں آپ کو اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ دوستو، پاکستان ثالثی کے اہم جو کردار ہے اس کو خوب نبھا رہا تھا۔ اگر پاکستانی میڈیا خبریں لیک کرنا شروع کر دیتا تو امریکہ اور ایران کی جانب سے پاکستان پر اعتماد ٹوٹ جاتا۔ یہ بھی اسلام آباد میں میری ایک سورس سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسے میڈیا سرکس بنانا نہیں چاہتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی تو اس وقت بھی کیونکہ معاملہ بہت ہی حساس نوعیت کا تھا، پاکستان کے میڈیا کو ویسی ٹریننگ نہیں ہوتی، اور وہاں پر سوالات جب آپ اس قسم کے پوچھتے ہیں تو obviously ہر دھڑے کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی پروفیشنل جو رپورٹنگ ہے وہ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی پاکستان کے میڈیا کو اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ وہاں پر تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو چکن چاؤمن اور نہ جانے کیا کیا وہ مینیو جو ہے لوگ آپ کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پاکستان کے میڈیا کو آپ نے بند کر دیا، خبر انٹرنیشنل میڈیا دے رہا تھا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو اسلام آباد کے سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی میڈیا سرکس جو ہے وہ نہیں لگانا چاہتے تھے، اور جب تک چونکہ یہ معاملہ پاکستان کا نہیں تھا، بٹوین امریکہ اور ایران تھا، اگر کوئی بھی خبر باہر آتی تو یقیناً یہ ایک مشکل ہو سکتی تھی، اس لیے میڈیا کا مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کیا گیا۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ ایک طرف جنگ بندی اور معاہدے کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، تو دوسری جانب صدر ٹرمپ حسب روایت حسب عادت دھمکیوں کے ذریعے اپنا رعب قائم رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایک امریکی چینل ہے جی، اس کو انہوں نے ٹیلی فون انٹرویو دیا ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ ایک ہفتے میں طے پا سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ دھمکی دی کہ ایران آبِ ہرمز کھولنے کے لیے جلد معاہدے نہیں کرتا تو نئے حملے کیے جائیں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایران آبِ ہرمز کھولنے کے لیے جلد معاہدے نہیں کرے گا تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے، ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاہدے کے امکانات روشن ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ ہم بہت جلدی ایک ایسے معاہدے پر پہنچ جائیں جو امریکی عوام کو قابل قبول ہوگا اور ایک اچھی خبر آئے گی۔ تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ امریکی صدر نے امریکہ کے حوالے سے اور امریکہ کے سٹانس کے حوالے سے یہ کہا کہ امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے جا رہا ہے، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایران ڈیل پر متفق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب لیٹس سی کہ مصطفیٰ خامنائی نے مسعود پزیشکیان کو کیا پیغام دیا۔ اگر ایران 12 سال کے لیے 15 سال کے لیے رضامندگی کا اظہار کر دیتا ہے تو یقیناً یہ صرف بائنڈنگ صرف ایران کے اوپر نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنا معاہدہ توڑ سکتے ہیں اور کچھ ایسا الٹا سیدھا انہوں نے کیا تو پھر ان کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں۔ لیکن دوستو یورینیم کو حاصل کرنا یہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہوگا، اور بدلے میں ایران کو کیا ملے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ آبِ ہرمز سے جو ہمارا نقصان ہوا ہم پورا کریں گے۔
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तुमने तबाह कर दिया, लिहाजा पूरे का पूरा जो इंटरेस्ट है, जो हिसाब है वो किया जाए और सूद समेत हम तुमसे ये चीज़ें वापस लेंगे। और इसके ऊपर ईरान मस्जिद भी था। मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि मेरा नुकसान पूरा करो, अब ये आवाज़ें आपको आ रही हैं और ईरान के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ये कहना शुरू कर दिया है। ईरानी जी सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं मोहसिन रज़ाई साहब। उनकी एक स्टेटमेंट, वो ये कहते हैं कि ईरान अमेरिका से नुकसानात का हर्जाना लिए बगैर जाने नहीं देगा। और मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उनकी स्टेटमेंट थी कि अमेरिका आपने हुर्मुज़ खोलने के दिखावे वाले इक़दामात करके मंजर से हटना चाहता है, हम अमेरिका की ऐसी स्कीम्स को कामयाब किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो दोस्तों इसकी ना मिसाल वैसी है कि एक इलेक्शन में एक बॉडी जब हारी होती है ना तो वो शोर मचा दे या फिर अपनी जीत का ऐलान कर दे और फिर बॉडी हल्फ भी उठा ले और फिर आप कहें कि जाओ जाकर इलेक्शन कमीशन से बात करो। जैसा पाकिस्तान में हुआ, फॉर्म 47 वालों ने पहले इनको जितवा दिया फॉर्म 47 की बुनियाद पर और बाद में कहा कि जनाब जो फैसले है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स करेंगे और वहाँ पर टेक्निकली इसे नॉकआउट कर दिया गया। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका जाते जाते हमला करेगा और कहेगा जनाब हम जंग जीत गए, हमने ईरान को बड़ी मारी और देखो हमने आपने हुर्मुज़ को भी खुलवा लिया। यही वो बात कर रहे हैं ईरान के ऐसी स्कीम्स कि आप जाते जाते ये मंजर पेश करें कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी और वो ईरान ये कह रहा है कि ऐसे इक़दामात जो मंजर से हटना चाहता है हम अमेरिका को बांध के मारेंगे। दोस्तों अमेरिकी फ़ौजी खिते से निकल जाए, हम अपने हकूक़ और नुकसानात के हर्जाने का मुतालबा करेंगे, ये भी ऐलान हुआ। फिर अमेरिका को ईरान को पहुँचाए गए तमाम नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी हमलों के नुकसानात पर कौमी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है और अमाराती हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों के शवाहिद महफूज किए जाएंगे और जानी और माली नुकसानात का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। अमाराती अटॉर्नी जनरल कौमी कमेटी की सरबराही करेंगे। या तो दोनों ममालिक अपना अपना नुकसान मुतलका जो ममालिक हैं उसे पूरा करेंगे या फिर एक दूसरे को हिसाब बराबर हुआ कहकर माफ़ कर दिया जाएगा। ये वक्त बताएगा जी क्या होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि खित्ते में जारी ईरान अमेरिका कशीदगी ने मशरिक़ वुस्ता की मईशत, सलामती और सफारती माहौल को शदीद मुतासिर किया। लेकिन हमलों, ड्रोन कार्रवाइयों, बहरी तनाव, प्रॉक्सीज झड़पों ने ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों को बड़े नुकसान से दोचार किया। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ पहले ही मौजूद थी मगर हालिया कशीदगी के बाद तेल की बरामदात, गैर मुल्की सरमायाकारी और सनती सरगर्मियों को मज़ीद धचका पहुँचा है। ईरानी करेंसी दबाव का शिकार हुई जबकि दिफाई अखराजात में इजाफा हुआ। मुतादिद हसास तनसीबात को निशाना बनाए जाने के खदशात ने भी जन्म लिया और बहुत सारे सवालात अब खड़े हो गए। और जो ईरान कोशिशें कर रहा है, ईरान सिर्फ यही चाहता है कि उसके नुकसान का इजाला किया जाए। दुनिया भी यही चाहती है कि जिस मुल्क का नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाए। अगर आपकी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है तो ईरान का भी नुकसान हुआ। 80,000 से ज़ायद जो टारगेट्स थे उनको हिट किया गया, बिल्डिंग्स तबाह हुई जिसमें बच्चों की शहादत से लेकर आपको ईरान के अंदर आपको 3 साल की शहादत भी नज़र आएगी, आपको 80 साल की भी शहादत नज़र आएगी। तो ईरान ने बड़ी कुर्बानी दी है और ईरान का जो नुकसान हुआ, ईरान का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। देखना ये होगा कि एक तो जो पैसे अनफ्रीज़ किए जाएंगे अकाउंट्स के अंदर वो, और ये पैसे किस तरह से मुंतकिल किए जाते हैं और फिर ईरान के इस नुकसान का अजाला क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ईरान को उसके पैसे जो हैं वो दे दिए जाते हैं। फिर ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।